بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارے ہاں اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ جس بندے نے خود کسی بات پر عمل نہیں کرنا ہوتا تو وہ کہتا ہے کہ حدیث تو ویسے بھی ضعیف ہے، اس حدیث پر عمل نہ کیا تو کون سی ایسی بات ہے، تو حدیث کے معاملے کو آسان سمجھ لیتے ہیں۔ اور اس حوالے سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ شریف، یہ جلد نمبر 5 ہے، اس میں صفحہ نمبر 498 پر ایک حدیث پاک نقل کی ہے۔ آپ لکھتے ہیں، اور اس حدیث پاک کو ابن عدی نے الکامل میں بھی روایت کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من احتجم یوم الاربع و یوم السبت فاصابہ برس۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے حجامہ لگوایا، من احتجم وہ بندہ کہ جس نے حجامہ لگوایا یوم الاربع بدھ والے دن و یوم السبت اور ہفتے والے دن، فاصابہ برس تو اس بندے کو برس کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ اور پھر وہ بندہ اپنے نفس کو ملامت کرتا رہتا ہے، کاش کہ میں یہ آج کام نہ کرتا، کل کر لیتا، پرسوں کر لیتا، آج نہ کرتا۔ تو یہ حدیث پاک اعلیٰ حضرت نے یہ فتاوی رضویہ شریف میں یہاں پر نقل کی ہے، اور ابن عدی نے الکامل میں بھی اس حدیث کو بیان فرمایا ہے۔ اور اس حدیث پاک کا جب بہت سارے محدثین کو، علماء کرام کو علم ہوا تو اعلیٰ حضرت یہاں پر لکھتے ہیں صفحہ نمبر 499 پر کہ امام ابن عساکر روایت فرماتے ہیں کہ ابو معین حسین بن حسن تبری نے ایک دفعہ پسنے لگانے کا ارادہ کیا کہ اب میں حجامہ لگواتا ہوں، تو وہ ہفتے کا دن تھا۔ اب انہوں نے اپنے جو غلام تھا اس سے کہا کہ جا کر حجام کو بلاؤ۔ وہ غلام حجام کو بلانے کے لیے گیا تو پھر انہیں وہ حدیث یاد آ گئی کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہفتے والے دن پسنے لگانے سے منع کیا تھا کہ جو بندہ ہفتے کو لگواتا ہے تو اس کو برس کی بیماری لاحق ہوتی ہے۔ پھر ذہن میں سوچا کہ حدیث تو ویسے بھی ضعیف ہے، تو اگر اس پر عمل نہ بھی کیا تو کون سی ایسی بات ہے، ویسے بھی حدیث ضعیف ہے۔ تو انہوں نے پھر پسنے لگوا لیے۔ جب پسنے لگائے تو پھر کیا ہوا کہ انہیں برس کی بیماری لاحق ہوگی، برس کی بیماری لاحق ہوگی، لگ گئی برس کی بیماری۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں انہیں اپنی زیارت عطا فرمائی، اور حضور نے فرمایا کہ ایاکا بچو والاستہانۃ بحدیثی، میری حدیث کے معاملے میں اعانت نہ کرو، اعانت کرنے سے بچو، میرے حدیث کے معاملے کو آسان نہ سمجھو۔ اور پھر انہوں نے جو ہے نا وہ منت مانی، اور منت ماننے کے بعد پھر اللہ رب کائنات نے انہیں اس مرض سے نجات عطا فرمائی۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب میری توبہ ہے، آج کے بعد میں کبھی بھی حدیث کے معاملے کو آسان نہیں سمجھوں گا، چاہے وہ حدیث ضعیف ہو یا حدیث صحیح ہو، لیکن میں اس پر پوری عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اسی طرح بدھ کے دن جو ہے نا وہ ناخن کاٹنے کے حوالے سے بھی ایک حدیث میں آتا ہے، حدیث ضعیف ہی ہے، اس میں آتا ہے کہ بدھ کے دن جو بندہ ناخن کاٹتا ہے تو یہ مورث برس ہے، یعنی اس سے بھی برس کی بیماری لاحق ہوتی ہے۔ اب بعض ایسے علماء ہیں کہ جو اعلیٰ حضرت یہاں پر لکھتے ہیں کہ انہوں نے ناخن کاٹ لیے بدھ والا دن، اور پھر کسی نے بتایا کہ حدیث میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہوا ہے، اور وہ آگے سے جواب کیا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے نا وہ صحیح ویسے بھی نہیں ہے، حدیث صحیح نہیں ہے۔ جب یہ بات کی نا اور ناخن بھی کاٹ لیے تو وہ بھی اسی برس کی بیماری میں لاحق ہو گئے، برس کی بیماری انہیں لگ گئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں انہیں اپنی زیارت عطا فرمائی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب انہوں نے اپنے حال کی شکایت کی کہ یہ ہمارا معاملہ ہے، تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ تم نے نہیں سنا تھا کہ ہم نے اس بات سے تمہیں منع کیا تھا کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا، بدھ والے دن آپ نے ناخن نہیں کاٹنے۔ تو پھر وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یہ حدیث جو ہے نا وہ ہمارے نزدیک صحت کو نہیں پہنچی تھی۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، ذرا غور کے ساتھ سنیے۔ آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں نا بس حدیث صحیح نہیں ہے جی، یہ خبر مشہور نہیں ہے، یہ خبر متواتر نہیں ہے، ویسے بھی حدیث ضعیف ہے۔ تو اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں اتنا ہی کافی تھا، تمہارے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ حدیث ہمارے نام پاک سے تمہارے کانوں تک پہنچی ہے، بس اتنا ہی تمہارے لیے کافی تھا، اس پر تمہیں عمل کرنا چاہیے تھا۔ اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنا دست اقدس جو ہے نا ان کے بدن پر لگایا تو اللہ پاک نے انہیں شفا عطا فرما لی، اور اس کے بعد انہوں نے توبہ کی کہ آج کے بعد ہم کبھی بھی حدیث سن کر اس کی مخالفت کبھی نہیں کریں گے۔ تو حدیث کے معاملے میں کبھی بھی جو ہے نا وہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث جو شاذ ہے یا مدلس ہے یا معانن ہے
یا یہ جو ہے نا وہ خبر مشہور ہے، خبر واحد ہے، حدیث ہو تو اس پر عمل ضرور کرنا چاہیے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر ایک طرف حدیث ضعیف ہو اور دوسری طرف حدیث صحیح ہو تو حدیث صحیح پر عمل کرنا چاہیے، یا حدیث ضعیف کے مقابلے میں حدیث صحیح آ رہی ہو، یا حدیث ضعیف کے مقابلے میں قرآن پاک کی آیت آ رہی ہو جس میں کوئی ایسا حکم موجود ہو، تو پہلے قرآن مجید پر عمل کرنا چاہیے، خبر مشہور پر عمل کرنا چاہیے، خبر متواتر پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن اگر واحد حدیث ضعیف ہی موجود ہو، اس کے مقابلے میں کوئی ایسا حکم موجود نہ ہو، تو پھر حدیث ضعیف پر عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور اس حوالے سے خاص خیال رکھنا چاہیے کہ حدیث کے معاملے کو آسان نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور حدیث ضعیف جو ہے نا یہ اور چیز ہے، حدیث موضوع یہ اور چیز ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہی نہیں اس بات کو، موضوع اس کو کہتے ہیں کہ جو حدیث ہو ہی نہ، سرے سے حدیث ہو ہی نہ، اس کو موضوع کہتے ہیں۔ ویسے ہی ایک بات جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی جائے تو اس کو حدیث موضوع کہتے ہیں، وہ حدیث ہوتی ہی نہیں ہے، اس پر عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل کرنا چاہیے ہی نہیں، اس پر عمل نہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جو حدیث موضوع ہوتی ہے وہ تو حدیث ہوتی ہی نہیں ہے، لیکن جو حدیث ہو وہ چاہے حدیث کی کسی بھی قسم سے تعلق رکھتی ہو نا، تو اس حدیث پر ضرور عمل کرنا چاہیے، حدیث کے معاملے کو آسان نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب کائنات ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔